کی باتیں کروں، لوگوں کے سکون کی باتیں کروں، امن امان کے حال کی باتیں کروں، لوگوں کی خوشی کی باتیں کروں، لیکن بدقسمتی سے مجبوری، بدحالی، بے روزگاری، مہنگائی، اور لوگ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگ نو وے آؤٹ سچویشن. سر میں اپنے حلقے کی کیا بات کروں، روز روز یہ تماشے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے دیسی لوگ اس ملک کو چلانے کے قابل ہی نہیں ہیں. اس کو کسی کو ٹیکے پر دیا جائے، کوئی ایسی کمپنی لایا جائے، وہ آپریشن بھی صحیح کنڈکٹ کریں گے اور ہمیں امن و امان بھی دیں گے اور کم پیسوں میں ہم وہ پرووائڈ ہوں گے. بجائے اس کے میں جب بھی اپنے حلقے جاتا ہوں، میں جوانوں سے بھی پوچھتا ہوں، چیک پوسٹوں پر جو ہوتے ہیں ان میں حب الوطنی کا فقدان ہے، وہ جذبے سے نہیں لڑ سکتے، وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے چیک پوسٹوں پر ہے. اگر اس طرح کے حالات ہوں تو ہم کیا خاک آپریشن کریں گے؟ یہ جو ڈرامے بازی ہے، جب سے ہماری عمر تو اس ڈرامے بازی میں گزر گئی ہے، اور اے ون مین شو نے اس سسٹم کا کباڑہ کر دیا ہے. جب میرے اس ہاؤس کا کوئی تقدس نہیں رہا، جب آپ کے ہاؤس پر حملہ آور آ جاتے ہیں بندوقوں کے ساتھ، تو عوام کی کیا قیمت رہ جاتی ہے؟ ہم یہ اپنے حلقے میں جانے کے لیے کئی بار سوچتے ہیں، کئی بار سوچتے ہیں کہ ہم اپنے حلقے کیسے جائیں گے. پلے سے رات پہ جا کر ہم حلقے پہنچتے ہیں. اور جب ہم مرج ہوئے تھے، ہم نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یہاں پر نارملائزیشن ہوگی، لوگ خوشحال ہوں گے، ایجوکیشن، صحت، ایگریکلچر، سارے سیکٹر بہتر ہوں گے. لیکن وہ تماشا ہی بڑا عبرتناک ہے ہمارے لیے. ابھی جو صاحب جی ڈی پی او کی بات کرتے ہیں، کیا ڈی پی او کی بات کریں، کیا کمشنر کی بات کریں، کیا جنرل کی بات کریں، کیا چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کریں، اس ملک کو تو سب جو ہے دھکا دے رہے ہیں اور اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور پھر پوچھ گچھ ہم سے ہوتی ہے، عوام کے لیے ہم قابل احتساب ہوتے ہیں، ہمیں ڈال بنا کر ہمیں فرنٹ پر لاتے ہیں اور پیچھے سے تماشا وہ لوگ کرتے ہیں. ہمیں شرم کے ساتھ ساتھ، شرم تو شرم اپنی جگہ ہے سر، ہم اپنے اپوزیشن جو ہمارے بھائی ہیں جو ابھی چیخ رہے ہیں، ان کو یہ بھی بتائیں کہ اس سسٹم کا جو بنیادی کاز ہے وہ کیا مرض ہے، وہ کیا بیماری ہے. کینسر کا علاج ہو سکتا ہے، تو کیا ہمارے اس ملک کے سسٹم کا کوئی مداوا نہیں ہو سکتا؟ یہ جو فارم 47 والے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اس ہاؤس میں جو پرزے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کو بھی بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں. کل مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ بہت معرکہ کیا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی والے مخصوص سیٹیں ہیں ان کے بارے میں کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں کہ کوئی اور سوال کریں. کوئی اور سوال کیا کریں؟ جب حقیقت بولی جاتی ہے تو ان کو خارش لگ جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ذمہ داری پی ٹی آئی پہ، کہ صوبائی گورنمنٹ پہ ڈال دیتی ہیں. یہ کیا بہانے ہیں؟ مرکز میں کیا سیٹ اپ ہے، کیا چل رہا ہے؟ جو عمران خان کہتے ہیں، میں تو اس کو جہاد سمجھتا ہوں. جس طریقے سے بھی ہو، کوئی لڑے، کوئی کنفرنٹ کرے، کوئی مقابلہ کرے. یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، اگر ان کے خلاف ہم اٹھ کھڑے نہیں ہو سکتے، مجھے رب کی قسم ہے ہم ایمان کبھی پورا نہیں کر سکتے. ادھورا ایمان ہوگا ہمارا. چانس کی بات ہوگی کہ ہم کتنے مسلمان رہ گئے ہیں، لیکن ہم حقیقت کو سٹرائک نہیں کرتے. کیا ہم برداشت کرتے جائیں؟ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ان کی بے عزتی ہو. مرنے سے پہلے ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو مار دیا جاتا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، بڑا کوآرڈینیشن ہے، ہمیں جو ہے زمین کے نیچے بھی نظر آتا ہے، اوپر تو کیا بات ہے. میرے حلقے میں چھوٹے فاصلے پر وہ لوگ ہوتے ہیں، دوسری فاصلے پہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور تماشا عوام کا بنتا ہے. آپ کا اور میرا تماشا ہوتا ہے. بچے بھی مر رہے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میرے گاؤں میں ایک خودکش دھماکہ ہوا ہے. وہ اتنا زوردار دھماکہ تھا کہ لوگ ابھی تک بدحواس ہیں. وہ شیشے ٹوٹ گئے ہیں، کمرے گر گئے ہیں، مسجدیں گر گئی ہیں. اس طرح میرا اور علاقہ ہے، میرا حلقہ ایگریکلچر پہ مبنی ہے. عظام ورثہ کو اس کا نام ہے، بڑا ایگریکلچر لینڈ ہے.
وہاں پہ سارے راستے مسدود ہیں، لوگ کئی کئی کلومیٹر پر سامان لاد کر جاتے ہیں مارکیٹ میں. ابھی تو کرفیو کا سما ہے، لوگوں کا روزگار بالکل مقید ہے، ریسٹرکٹڈ ہے لوگ. آخر ہم کدھر جائیں؟ آپ بھی جواب نہیں دے سکتے ہیں اسپیکر صاحب، آپ ہمیں جواب نہیں دے سکتے. میرا وزیر اعظم بھی جواب نہیں دے سکتا، میرا وزیر داخلہ بھی جواب نہیں دے سکتا. ون مین شو. ہو از دیٹ ون مین؟ ہمیں سب کو پتہ ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے اس نسل کو اتنا مفلوج کیا ہوا ہے کہ جب کوئی نام لے لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ سیمبل آف پاور ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک 22 گریڈ کا افیسر ہے، اس کو اپنے ڈومن میں رہنا چاہے اور ہمیں ریزسٹ کرنا چاہے اس وقت تک جب تک عوام کہیں کہ شاباش، بہترین، آپ اس ہاؤس کے لائق ہو، آپ واقعی نمائندے ہو، ہمارا حق ادا کر رہے ہو، ہمارے حق کے لیے جہاد کر رہے ہو. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور ہم اس طرح آنکھیں بند کر کے کیوں شکار بنے؟ یہ اسلام میں بھی ہے، اپنے دفاع کے لیے ہم لڑ سکتے ہیں، اپنی دفاع کر سکتے ہیں. عدالت میں بھی ہے، انگریز کے قانون میں بھی ہے. ہم بھائی انگریز نے جو ہمیں ایک ٹیڑھی سمت پہ لگایا ہے، اسی ٹیڑھی سمت پہ جا رہے ہیں، اس کو ہم سٹریٹ نہیں کر سکے. 75-78 سالہ زندگی میں ہم اپنے ملک کو اس ٹریک پہ نہیں لا سکے کہ لوگ خوشحال ہوں، میرے بچے بیرون ملک جانے پہ مجبور نہ ہوں، میری بچیاں پڑھی لکھی ہوں، میرے بزرگ بعزت ہو، ہمیں اپنا روزگار اپنے گھر میں ملے. میرے کروڑوں کی تعداد میں میرے لوگ باہر ہیں، اور ہم اپنے بچے جب باہر بھیج دیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ گرین کارڈ مل رہا ہے، یو کے میں سیٹل ہو رہا ہے، جیسے کوئی جنت ہو، نعوذ باللہ. اور اپنا جو جنت کا ملک ہے، ہمارا اپنا جو ملک ہے، اس کو لوٹ رہے ہیں، اس کو نوچ رہے ہیں اور اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. پھر جو ہے قربانی کے بکرے ہم اور آپ بنتے ہیں، یہ پارلیمان والے بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں. آج ایک ہی لیڈر ہے اس ملک میں. کوئی لاکھ کہیں، جو بھی کہیں، مجھے اپنے رب کی قسم، عمران خان کے بغیر نہ امن لا سکتے ہو، نہ ترقی آ سکتی ہے، نہ آپ کا جو موجودہ بگاڑ جو پیدا ہوا ہے، نہ اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے خدشہ ہے کہ ہم ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ ان لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. وہ نادر شاہ جب دہلی کے قریب جا رہا تھا، دہلی پہنچ بھی گیا، دہلی کے اندر انٹر کر کے گیا تو رنگیلا میرے خیال میں نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہنوز دہلی دورست، وہ محفل میں جو ہے مخبور تھا. آج وہی باتیں ہیں. اسلام آباد والوں کو میرے حلقے کا پتہ ہے، میرے وزیرستان کا پتہ ہے، میرے بچوں کا پتہ ہے، میرے حال کا پتہ ہے، کتنی بدحالی، کتنی بدحواسی ہے. سر آپ نوٹ کرتے جائیں، میں بولتا جاؤں گا. میرے دل میں بہت کتارسز ہے سر، لیکن لیڈر لوگ روتے نہیں ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ میرا میسج ہے اس ہاؤس کے تھرو. وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا، اور ہم آ بھی کریں تو بدنام ہوتے ہیں. اور ہم بہت کمیٹڈ ہیں انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، عظیم پاکستان بنانے کے لیے. اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ہماری نسل برباد نہ ہو، ہمارا ملک بدحال نہ ہو، ہمارا ملک بدنام نہ ہو. ہم دنیا کے اس کمیٹی میں بدنامی سے یاد کیے جاتے ہیں. آپ ٹیررزم کے فہرست میں پہلی نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر پاکستان ہے. اور باہر سے جو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سیکیورٹی رسک، اور اندر سے حال یہ ہے کہ قرضوں پہ قرض، قرضوں پہ قرض لے کر ہم عیاشیاں کر رہے ہیں. بڑے شرم کی بات ہے. اس سے پہلے کہ ہم ڈوب جائیں ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، اور ہمیں ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے. یہ کوئی کسی کے باپ دادا کی کوئی جاگیر نہیں ہے کہ جو مرضی ہے کریں. یا تو ہم اسمبلی سے باہر ہو جائیں
اگر ہم نے اسمبلی میں رہنا ہے تو سسٹم کو ہم نے صحیح ٹریک پہ لانا ہے. میں آخر میں اپنے حلقے کی پھر سے میں ریمائنڈ کرواؤں گا. میرے حلقے کے جو لوگ ہیں بڑے بے آرام اور بڑے سفر ہو رہے ہیں, اور میرے سیکیورٹی کے جو پیمانے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ کے گھر میں بغیر کسی نوٹس کے گھس جاتے ہیں, ادھر ہی اپنا ڈیرا ڈال دیتے ہیں, اور میرے بچے اور میری بہنیں اور میری مائیں اسی گھر سے ایمرجنسی کی صورت میں نکل جاتے ہیں. لیکن پھر بھی کوئی کامیابی ہمیں نہیں ملی, کوئی کامیابی نہیں ملی. تو یہ بجائے کہ ہم ترقی, خوشحالی اور آگے بڑھنے کی باتیں کریں, پہلے ہمیں زندگی عزیز ہے, ہمیں زندگی ملے, ہمیں امن ملے, ہم خود سروائیو کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرے جوان باہر کی ملکوں میں رہ کر اپنے خاندان کی عزت کا قربانی دے رہے ہیں. اس ملک نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے اور ہمیں کوئی توقع بھی نہیں ہے اس سے, بجائے اس کے ہمیں زندگی تو کم از کم ملے. تھینک یو مسٹر اسپیکر. شکریہ اجب گل وزیر صاحب.